ہاں صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس کی کون سی شقیں ہیں؟ اب ہم ذرا لیگل لیول پر آ جاتے ہیں کہ کون سی شقیں ہیں جس پر بیسک اعتراض اٹھایا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی بات کی طرف تو بھائی نے اشارہ کیا ہے کہ انٹر سیکس اور ٹرانسجنڈر کی جو ٹرمز ہیں ان کو انہوں نے مکس اپ کر دیا. جی. تو سوشل میڈیا پہ بھی میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے جہاں کہیں بحث ہو رہی ہے اس ایکٹ کے حوالے سے، تو نیچے کچھ ایڈوکیٹس، کچھ وکلاء حضرات جو کہ ذرا لبرل اور آزاد خیال کے ہیں، تو وہ عموماً لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی ایکٹ آپ نے نہیں پڑھا، یہ ہمارا فیلڈ ہے، ہم نے پڑھا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو فلاں مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے میں نے وہ ایکٹ نکالا پھر کہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں مولانا صاحب، چونکہ مولانا صاحب تو صرف بات کر رہے ہیں نا، تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ ایکٹ بھی ضرور جو ہے نا اس کا جو چیزیں ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے اسکرین شاٹ میں دکھائی جائیں تاکہ لوگوں تک خود معلومات پہنچیں، تو خود وہ اس قانون کو پڑھیں. اور اگر کوئی ایڈوکیٹ جو ہے وہ مس گائیڈ کرنا چاہے، چونکہ جس کا فیلڈ ہوتا ہے نا تو لوگ پھر عموماً اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں کہ جی مولوی صاحب کا چونکہ یہ فیلڈ نہیں ہے تو ان کو کیا پتہ، تو اگر کوئی وکیل صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. تو یہاں یہ جو ٹرانسجنڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ ہے، اچھا ایک تو اس کا نام بھی انہوں نے یہ رکھا ہے ٹرانسجنڈر پرسنس ایکٹ. دوسرا یہاں آ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ٹرانسجنڈر پرسن از اے پرسن ہو از، مطلب اس کو ڈیفائن کیا کہ ٹرانسجنڈر کون ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا جی انٹر سیکس کو انہوں نے آگے بریکٹس میں لکھا ہے خسرا، ٹھیک ہے. انٹر سیکس کو پھر انہوں نے ڈیفائن کیا ود مکسچر آف میل اینڈ فیمیل جینیٹل فیچرس. ٹھیک ہے، وہی بات ہو گئی کہ جس کے اندر فزیکلی وہ ایسا ہے، فزیکلی یا بایولوجیکلی جو ٹھیک ہے میل ہے یا فیمیل ہے. اس کے لیے جو اردو میں یا اردو کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ خسرا ہے. ٹھیک ہے، خسرا جو ہے وہ عام طور پہ اردو لغات میں جو معروف لغات ہیں ان میں یہ لفظ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، ٹھیک. ہاں البتہ اس میں عربی میں اس کی جو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے وہ معروف ہے، لٹریچر میں بھی ہے، اس کو خنسا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. اور فارسی میں اس کے لیے ایک اچھا لفظ دو جنسا ہے، یعنی مطلب جس کے اندر میل اور فیمیل دونوں جنس جو ہے ان کا رجحان جو ہے وہ پایا جاتا ہو. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ انٹر سیکس، ٹرانسجنڈر سے ہماری مراد انٹر سیکس ہے. دوسرا جو ہے وہ انہوں نے لفظ جو استعمال کیا سیکنڈ شک کے طور پہ یونیک. ٹھیک ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ دی اسائنڈ میل ایٹ برتھ. ٹھیک ہے، مطلب جب پیدا ہوا تھا تو وہ میل تھا، بٹ انڈر گوز جینیٹل ایکسیزن آر کیسٹریشن، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جی خسی کر دیا گیا. اچھا یونیک کا جو اردو میں اس کے لیے جو لفظ ہے یا اس کی جو ٹرانسلیشن ہے خسی بھی لفظ بولا جاتا ہے. اور جو ہیجڑا اور خواجہ سرا ہے یہ بھی آپ کو لغات کے اندر ملے گا جو ہماری اسی کے لیے قدیم لغات میں، مطلب مغلوں کے اندر یہ ہمیں ٹریڈیشن ملتی ہے کہ وہاں وہ اپنے جو حرم ہوتے تھے ان کے عورتوں تک جو ہے وہ شہزادیوں تک یا جو ان کی ملکائیں وغیرہ ہوتی تھیں ان تک رسائی کے لیے جو وہ غلام رکھتے تھے، میل غلام ان کی خدمت کے لیے، تو ان کو وہ خسی کر دیتے تھے وہ بچنے کے لیے شرارت وغیرہ سے. تو وہاں اصل میں زیادہ تر مغلوں کے بعد جو اردو لٹریچر ہمیں ملتا ہے تو وہاں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، خواجہ سرا اور ہجڑا، اور وہ بھی جو محل کا جو ایک کلچر ہوتا تھا اس کے اندر. تو یہ بیسیکلی یہ تھا. پھر اس کے بعد تیسرا جو انہوں نے کہا نا ٹرانسجنڈر مین اور ٹرانسجنڈر ویمن، اس کو انہوں نے آگے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے خواجہ سرا. ٹھیک ہے، حالانکہ خواجہ سرا اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا، وہ تو یونخ کے معنی میں ہاں اس سے مراد خسی ہے. خواجہ سرا اور ہجڑا سے مراد جو ہے وہ خسی ہے. تو آج اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں نہ تو خواجہ سرا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس طرح سے ہجڑا پایا جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا ایک کلچر تھا. ٹھیک ہے، ہمارا ہندوستان کا کلچر تھا اور وہ اس کے لیے خسی کرتے تھے. جیسے ہمارے آپ جانور تو خسی کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، قربانی کا یا ویسے وہ لوگ دیہاتوں میں ایک رواج ہے، لیکن مردوں کو خسی کرنے کا اب رواج نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے، کوئی کلچر نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی خواجہ سرا یا ہجڑا ٹیکنیکلی اگر آپ گفتگو کریں تو ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں باقی انٹر سیکس ہے
یعنی جو پیدائشی طور پہ نیچرلی جو ہے ہاں جو دو جنسوں کی طرف جو ہے وہ رجحان رکھتا ہو تو اس کے لیے مناسب لفظ دو جنسا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کو ہجڑا کہہ دیتے ہیں یا کچھ لوگ اس کو خواجہ سرا انٹر سیکس کو کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انٹر سیکس سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ٹرانسجینڈر مین اور میل اور ٹرانسجینڈر فیمیل جو یہاں لکھا گیا ہے اس کو کیا ڈیفائن کیا گیا؟ ٹرانسجینڈر مین اور وومین وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اینی پرسن ہوز جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر ایکسپریشن، دو چیزیں انہوں نے کہی، آئیڈینٹی اور ایکسپریشن میں بھی وہ فرق کرتے ہیں۔ آئیڈینٹی کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جینڈر آئیڈینٹی مینز اے پرسن انر موسٹ اینڈ انڈیویجول سینس آف سیلف ایز میل فیمیل آر اے بلینڈ آف بوتھ، یعنی جو آئیڈینٹی سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس کی انر سینس کیا ہے اپنے بارے میں، کہ وہ میل ہے فیمیل ہے یا اس کا ملان کس طرح ہے یا بلینڈ آف بوتھ ہے۔ تو ایک تو وہ کہتے ہیں جینڈر آئیڈینٹی، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جینڈر ایکسپریشن۔ جینڈر ایکسپریشن وہ یہ کہتے ہیں کہ دی پرسنز پریزنٹیشن آف ہز جینڈر آئیڈینٹی اینڈ دا ون دیٹ از پرسیوڈ بائی ادرس، مطلب جو دوسروں کی طرف اظہار، یعنی کہ اظہار جو وہ کر رہے ہیں، ایک اندر کی فیلنگ ہے اور ایک پھر اس کا اظہار، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر ایکسپریشن ڈیفرز فرام دا سوشل نارمز اینڈ کلچرل ایکسپیکٹیشنز بیسڈ آن دا سیکس دے ور اسائنڈ ایٹ دا ٹائم آف دیئر برتھ، یعنی پیدائشی طور پہ وہ ان کو ایک جینڈر اسائن کی گئی، اس کی وجہ سے کچھ کلچرل ایکسپیکٹیشن پیدا ہوئی کہ یہ مرد ہے تو یہ ایکسپیکٹیشن ہے، اور کچھ جو ہے سوشل نارمز اس کے حوالے سے کہ مرد سے ہم نے یوں بیہیو کرنا ہے اور عورت سے یوں بیہیو، اقدار ہیں پوری معاشرتی۔ تو اب اس کی وہ جو مطلب تھی پیدائش کے حوالے سے جو اس کی جینڈر کی آئیڈینٹی تھی، تو اس سے وہ ڈفرینٹ جب وہ فیل کر رہا ہوتا ہے اور اس سے ڈفرینٹ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ٹرانسجینڈر مین یا ٹرانسجینڈر۔ اس کے لیے عربی میں کوئی اصطلاح؟ اس کے لیے عربی میں جو ہے وہ مخنث کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، مخنث کا لفظ ہے اور مترجل کا لفظ ہے، یعنی مخنث اس مرد کو کہتے ہیں جو عورتوں کی طرح بیہیو کرے، اور مترجل جو ہے وہ اس عورت کو کہتے ہیں جو مردوں کی طرح جو ہے وہ بیہیو کرے۔ اردو میں اس کے لیے اصطلاح جو ہے وہ زنخہ ہے، زنخہ مطلب مرد ہوتا ہے لیکن عورتوں کی جیسی حرکتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا زنانہ بھی اس کو کہہ دیتے ہیں ہمارے یہاں کچھ جو ہے وہ قبائلی علاقوں کے اندر، ٹھیک ہے، ہم بھی ویسے محاورتاً کہہ دیتے ہیں یار کیا زنانی بنے پھرتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں سے یہ زنانہ کا لفظ۔ اس کا مطلب ہوا سر کہ آپ نے جو ابھی تک اصطلاحات استعمال کی ہیں ان کو میں اگر سمرائز کروں، پہلے سب سے آپ نے انٹرسیکس کی اصطلاح استعمال کی، اس کے لیے عربی کی آپ نے خنثی اصطلاح استعمال کی، اور اردو یا اس کے ساتھ ہی فارسی سے آپ اصطلاح لے کر آئے دو جنسا، یہ ایک سائڈ ہو گئی جو نیچرلی ہوتی ہے، ان کا الگ معاملہ ہے، ان کے اپنے حقوق سب چیزیں الگ ہیں۔ دوسری چیز آ گئی یونخ کی، جو مغلوں کے دور میں جس کو خود خصی کر دیا جاتا تھا، اس کا کوئی سائیکولوجیکل چیزوں سے تعلق نہیں ہے، وہ الگ اس کے فیکٹرز تھے، اور اس کے لیے اردو میں خواجہ سرا کا بالعموم لفظ یوز ہوتا ہے، یا خسرا لفظ یوز ہوتا ہے، یا ہجڑا لفظ یوز ہوتا ہے، جو کہ آپ نے بتایا کہ فی الواقع اس وقت جو ہے وہ یہ موجود نہیں ہوتے۔ اچھا، تیسری ٹرم آ گئی ٹرانسجینڈر کی، جو خود یہ سمجھتا ہے کہ پیدا تو میں کچھ ہوا تھا لیکن میں میرے فیلنگز اور ان کا اظہار اس سے ڈفرینٹ ہے، اور اس کے لیے عربی میں اصطلاح مخنث ہے، اور اس کے لیے جو اردو میں آپ نے اصطلاح استعمال کی زنخہ، وہ زنخہ استعمال کی۔ یہ اب ہمارے پاس اصطلاحات کی 3 کیٹیگریز آ گئی، اور اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس بل کو نام دیا گیا ہے اس تیسری کیٹیگری کا، جو ٹرانسجینڈر ہے، جو زنخہ ہے، جو مخنث ہے، اس کے حوالے سے اس بل کو نام دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے کو بیچ میں ایسے مکس کیا گیا بیچ میں۔ تو اس طرح ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ایک تو ہے ٹرم خنثی، جو میڈیکل ٹرم، جو انٹرسیکس کی ٹرم ہے، کہ جس کو نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کریں ایسا معاملہ ہے اس کا کہ وہ میل اور فیمیل کے اندر کوئی بائنری جو ہماری ڈویژن ہے اس کے اندر فٹ نہیں بیٹھ رہی۔ اب اس کا بھی مزید فقہا نے تفصیل بتائی ہے کہ اس کی مزید ایگزامینیشن کے نتیجے میں اس کو کسی نہ کسی کیٹیگری میں فٹ کیا جائے کہ وہ خنثی مذکر ہے کہ خنثی مؤنث ہے، تاکہ اس کے حقوق اس حوالے سے ہوں، اور اگر فرض کریں وہ نکاح کے قابل ہے تو اس کا نکاح کا معاملہ بھی ہو، لیکن اگر فرض کریں وہ تقسیم نہیں کی جا سکتی اس کی، تو پھر اس کو خنثی مشکل ہم کہتے ہیں، اور ان کے لیے بعض اوقات جسے کہتے ہیں ملان کا بھی کچھ آراء کے نزدیک ہے کہ ان سے ملان بھی پوچھا جائے، لیکن یہ سب کچھ ہے ان کے فزیکل جو ایگزامینیشن ہے اس کے بعد کی بات۔ اور سیکنڈ بات یہ کہ جو ملان والی بات ہے اس پر کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس پر بڑی خوبصورت ایک بحث جو ہے وہ فقہ میں یہ بھی دیکھی گئی کہ جو خنثی مشکل ہے جس کا یہی فیصلہ نہیں ہے کہ وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اب اگر وہ خود یہ کہتا رہے کہ میرا ملان ہے
اور مجھے نکاح کرنے دیا جائے، تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ بھئی نکاح کی خواہش ہونا اور بات ہے اور نکاح کی استطاعت ہونا اور بات ہے. نکاح کی استطاعت اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو تم پھر صبر کرو گے، جس طرح روزے رکھنے کی بات ہے. تو لیکن جو ہے مخنث وہ کیٹیگری بالکل الگ ہے، یعنی کہ خنثیٰ کے حقوق اپنی جگہ الگ ہیں. اس میں سے غیر مشکل جس کا تقسیم کی جا سکے مذکر مونث میں، اور جو مشکل ہے جس کی تقسیم نہیں کی جا سکتی مونث مذکر میں. لیکن جو مخنث ہے جو آپ نے بتایا کہ جو ہے تو میل لیکن اس کے اندر زنانہ حرکات جو ہیں وہ پائی جا رہی ہیں، تو اس کی بھی آگے دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ جو بچپن سے ہی اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی فرض کریں اس کا معاملہ ایسا ہے، تو اس کے اوپر تو کوئی وعید اس طرح کی نہیں ہے. لیکن جو عمدن اپنے ارادتاً اگر فرض کریں وہ مرد ہونے کے باوجود وہ عورتوں والی حرکتیں کرتا پھرتا ہے، تو اس کے اوپر پھر بڑی سخت وعید ہے. اچھا، اب اس کی کون سی شکیں ہیں جن پر آپ کو اعتراض ہے؟ دیکھیں، اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہاں بات کی گئی کہ ہم خواجہ سرا یا ہجڑے جو ہیں، اصل میں یہ انٹر سیکس کا ترجمہ یہ خواجہ سرا یا ہجڑا بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جن کے بایولوجیکل پیدائشی ایشوز ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں جی انٹر سیکس جو ہے نا خواجہ سراؤں کو یا ان کو ہجڑوں کو جو ہے وہ حقوق نہیں مل رہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی تو ہم نے کہا کہ یہ قانون ان کے لیے نہیں بنایا گیا، بنیادی طور پہ ان کو حقوق دینے کے لیے نہیں بنایا گیا، حالانکہ ان کو حقوق ملنے چاہیے. اور کئی خواجہ سرا آپ کو ایسے ملیں گے جو سوشل میڈیا پہ یہ بات کر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارا نام استعمال کر کے ہمارا نام استعمال کر کے جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ مقاصد، جیسا کہ ابھی ہم واضح کر چکے ہیں کہ انٹر سیکس ورسز ٹرانسجینڈر دو الگ چیزیں ہیں. جی جی ٹھیک ہے. بیسیکلی تو یہ ٹرانسجینڈر کو نوازنے کے لیے، یعنی آپ اس کے ایکٹ کے نام کو بھی دیکھیں نا، تو ٹرانسجینڈر کو نوازنے کے لیے جو ہے وہ یہ ایکٹ بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور ٹرانسجینڈر کے اندر جو ہے وہ انٹر سیکس کا نام بھی لے لیا گیا. یونیک تو ہے ہی نہیں نا. اب دیکھیں، یونیک جو ہے جو پیدائشی طور پہ وہ تو میل ہے نا، اب آپ نے اس کو کیا حق دینا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر وہ خصی بھی ہو گیا یا کسی نے اس کو کر دیا، اب اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کہیں کہ جی اب وہ فیل کر رہا ہے کہ جی میرا وہ آرگن نہیں رہا تو اب مجھے اپنے آپ کو فیمیل لکھوا لینا چاہیے؟ مطلب یہ تو کوئی بات نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے آپ کیا حقوق کم کریں گے یا زیادہ کریں گے؟ وہ تو میل ہے. جب وہ میل ہے تو اس کو وراثت میں تو پہلی ڈبل حصہ مل رہا ہے، تو آپ اس کے حقوق کی کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کا تو معاملہ ہی ڈفرنٹ ہے. ہماری سوسائٹی میں ویسے سوشلی بھی دیکھا جائے تو میل ہونا جو ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جی میل ہو کے آپ کو بہت سے ایسے رائٹس مل جاتے ہیں جو فیمیل ہو کے نہیں ملتے. تو اس لیے تو فیمیل کے رائٹس کی، ویمن رائٹس کی جو ہے وہ تنظیمیں متحرک ہیں یا فیمنزم کی جو تحریکیں. تو یہاں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ انہوں نے کیوں ڈالا ہے. یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک بندہ ہے ہی میل، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے. اب ٹرانسجینڈر بھی جو ہے وہ بائی برتھ میل ہے یا فیمیل ہے، ٹھیک ہے، تو بس یہ ہے کہ وہ اپنے اندر فیل کر رہے ہیں نا، مطلب بایولوجیکلی تو وہ میل ہے یا فیمیل ہے. تو جب وہ میل ہے تو آپ اس کو میل کے رائٹس دیں گے، اور اگر وہ فیمیل ہے تو آپ اس کو فیمیل کے رائٹس دیں گے. لیکن اس کو اس بات کی مطلب کہ اس کا یہ کہنا اور اپوزٹ اظہار کرنا، اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی جائے گی؟ ہاں، اس کے اوپر قدغن لگائی جائے گی. دیکھیں، ہماری شریعت میں جو ہے نا اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اصل میں اگر تو اس ایکٹ کا نام رکھا جاتا ہے انٹر سیکس جو ہے پروٹیکشن ایکٹ ہوتا ہے، مطلب ان کے رائٹس آپ جو وہ بات ٹھیک تھی. وہ ایک ایسا طبقہ ہے، خواجہ سرا آپ ان کو کہہ لیں یا ہجڑے کہہ لیں، اگر آپ انٹر سیکس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں تو ان کے رائٹس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ابھی تک اس میں کوئی کوتاہی رہی ہے دینی حلقوں کی طرف سے بھی یا اسٹیٹ کی طرف سے بھی تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انٹر سیکس تو انہوں نے دھکے سے یہ چیز ڈالی ہے نا، ان کا نام استعمال کیا گیا. مین جو ہے وہ ٹرانسجینڈر، وہ پیچھے جو آزادی کا ایک کانسیپٹ ہے مغرب کا جو ہے وہ فریڈم کا، کہ بھائی میں جو چاہتا ہوں بس وہ میں کر لوں. ٹھیک ہے. تو اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ جی اگر آپ اپنے آپ کو مرد فیل کر رہے ہیں تو آپ مرد بن جائیں، اگر آپ مرد ہیں اپنے آپ کو عورت فیل کرتے ہیں تو آپ عورت بن جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ہیں، جیسا کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لعن اللہ المخنثین من الرجال. ٹھیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں کے اوپر جو کہ عورتوں کی جیسی حرکتیں کرتے ہیں. اور یہاں لفظ مخنث آ رہا ہے. ہاں، مخنث، جس کو ہم نے انگلش کے لفظ ٹرانسجینڈر کے ساتھ ٹیلی کیا ہے. ٹرانسجینڈر، ٹھیک ہے، یعنی ٹرانسجینڈرز جو مین ہے اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. اور دوسرا والمترجلات من النساء. ٹھیک. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ان عورتوں پہ جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اپنے ہیئر سٹائل سے، اپنے لباس سے، وہی جو بات آئی اپنی آواز سے، اپنے چال سے. ٹھیک ہے.
تو اچھا اب اس کوشش میں دیکھیں پہلے تو اس زمانے میں صرف یہ تھا نا کہ آواز ہے یا لباس ہے، اب تو جو ترقی کی سائنس نے تو ہارمونز آ گئے، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ مغرب میں ایک بندہ ہے وہ اگر فرض کریں عورت بننا چاہتا ہے تو وہ صرف اپنی آوازیں نہیں نکالتا، اپنے کپڑے نہیں بدلتا، بلکہ وہ ہارمون اپنی ٹریٹمنٹ کروا کے پورا اپنے جسم کو پوری طرح اس طرف لے کر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ریکنسٹرکٹیو سرجریز تک چلا جاتا ہے کہ اپنے اعضاء میں ہی تبدیلیاں کرنے لگ جاتا ہے، جس طرح سورۃ النساء میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ہی تبدیلی کرنے کا وہ مرتکب ٹھہرتا ہے. تو یہ تو اب بہت آگے نکل گئی ہے نا. تب تو صرف ایک تھا کہ آواز نکال رہا ہے کوئی کپڑے پہن رہا ہے، کوئی حرکتیں اشارے کر رہا ہے کوئی، لیکن اب تو بات اس سے بڑی آگے نکل گئی ہے. تو یہ جو اب آپ نے مترجلات کہا ہے، یہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جو مردوں کی طرح بنیں، یعنی کہ ٹرانسجینڈر وومن اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں لعنت فرمائی. باقی یہ ہے کہ سورہ نساء کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو اس میں وہ جو سیکس ری اسائنمنٹ کے لیے جو سرجری کی جاتی ہے تو وہ بالکل اس میں تغییر لخلق اللہ میں آ جاتی ہے کہ اللہ نے جس طرح سے انسان کو پیدا کیا ہے میل اور فیمیل، جو اس اورینٹیشن کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بیسیکلی شیطانی ایجنڈے کے اوپر چل رہا ہے، کیونکہ شیطان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ کام انسانوں سے کرواؤں گا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ راضی نہ ہوں، مطلب جو اللہ نے ان کو بنایا اس پہ وہ راضی نہ رہیں. تو یہ تو بہرحال ایک شیطانی ایجنڈا ہے. جی رضا اللہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی اجازت سے، حافظ صاحب کی اجازت سے، جس طرح کہ حافظ صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے اندر ہمیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی اور ناظرین کے لیے بھی کہ کس طرح اس قانون کے اندر ایسے شکیں موجود ہیں، یوں کہ دفعات موجود ہیں جو کہ ایک تو بیسک اسلامک جو پیراڈائم آف تھنکنگ ہے، سوچ ہے، ورلڈ بھی ہے، اس کے بھی خلاف ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر بھی کس طرح کانٹرڈکشنز پائی جاتی ہیں. اگر آپ دیکھیں نا اس قانون کو، تو اس کے بنیادی طور پر کسی بھی قانون کو دیکھیں 3 آپ حصے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اس میں جو اس قانون کے اندر ڈیفینیشنز کا اور اس کی شناخت کا، جو شناخت کے حوالے میں سے مختلف چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں اظہار، ملان، شناخت، جو مختلف الفاظ کے اندر، چاہے انہوں نے اس کے لیے جینڈر آئیڈینٹی کا لفظ استعمال کیا اور جینڈر ایکسپریشن کا، جس کو بھی بڑی تفصیل سے ہم نے بیان کیا اس کا. اچھا، دوسری بات اس میں دیکھیں تو نیکسٹ سٹیج لاجیکلی یہی سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریکگنائز بھی کروانا چاہیں گے. ٹھیک ہے. اب بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس. ایک ہے آپ کا بایولوجیکل حوالے سے بات، ایک ہے پھر آپ کی سوشل حوالے سے جب بات سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ سوشل حوالے سے جینڈر کی بات کرتے ہیں تو ایسے اکثر قوانین میں آپ کو سامنے نظر آتا ہے کہ جو ان کے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اور ریزنس کسی بھی قانون میں ہو تو وہاں حوالہ دیا جاتا ہے کہ آخر یہ قانون کیوں بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور قانون کے اندر اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارا جو آئین ہے اس کے اندر آپ فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل 25 ہے اس کے اندر، اور لوگوں کو مختلف ہر حوالے سے مکمل طور پہ فریڈم دینی چاہیے. یہ ذکر کہیں نہیں کیا جاتا کہ ہمارے جو آئین ہے اس کے اندر آرٹیکل 2A بھی ہے، 227 بھی ہے، یعنی کہ نو لیجسلیشن شیل بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، یہ بھی اسی کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ الون، اور تمام جو معاملات ہیں اس کے اندر اللہ ہی کی ساورنٹی کو کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گا، دیکھیں جو سیکولر اسٹیٹس ہیں ان میں بھی جو قوانین ہوتے ہیں آخر وہ ان کے معاشرے کی جو اقدار ہیں اس کے مطابق ہی انٹرپریٹ کیے جاتے ہیں. وہ ایسے کو مدر بدر آزادی کا معاملہ جو ہے وہاں بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کسی قانون سے کوئی الگ ہی مطلب نکالتا پھر، اس کا پورا ایک کنٹیکسٹ ہوتا ہے. جی بالکل درست. تو یہاں اگر فرض کریں ہمارے قانون میں ہے کہ کسی کو اظہار کی آزادی ہے تو اس کا اپنا ایک کنٹیکسٹ ہے نا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اپنے جنس کے اظہار کی جو مرضی آزادی کرتا پھر. جی ایگزیکٹلی. اور یہی چیز جو ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کے نام پہ، جس طرح حافظ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، ٹرانسجینڈر کے نام کے اندر اصل میں تو انٹرسیکس کے حوالے سے یہ بات ہونی چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں. ٹرانسجینڈر کا نام لے کے ایک امبریلا ٹرم یوز کر کے ان کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے استعمال کیا اس چیز کو. دوسری بات یہ دیکھیں کہ پھر وہ جو نیکسٹ سٹیج کے اوپر جب جاتے ہیں، دیکھیں انٹرسیکس کا جہاں تک تعلق ہے، اگر یوں کہیں آپ کو سیکس اسائنڈ ایٹ دا ٹائم آف برتھ، اس کے اندر کوئی کریکشن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ میڈیکل بورڈ بیٹھے گا، اور وہ بھی ایک پورا اسٹیٹ کے نیچے ایک پروسیس بنایا جائے گا، فیڈرل لیول کے اندر بھی، اس کے بعد اس کا پروونشل لیول کے اندر بھی، اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی کام ہو سکتا ہے. میڈیکل بورڈ اس کی یقیناً ڈیفینیشن کرے گا، یعنی بتائے گا کہ یہ کیا طریقہ ہے، لیکن اس میں کچھ سپلیمنٹری لوگ بھی ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے، جس میں ریلیجیس اسکالرز بھی ہوں گے، لائرز کمیونٹی کے بھی ہوں گے، انٹرسیکس کمیونٹی کے بھی لوگ شامل کیا جا سکتے ہیں، اور سائیکالوجسٹ بھی شامل کیا جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ دیکھیے نا، یہ بات انٹرسیکس کے حوالے سے ہے، اگر ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے یہ بات کہہ دی جائے ان کو بھی
سیلف پرسیوڈ جو اپنا معاملہ ہے اس کے اندر اجازت حاصل ہے مکمل طور پہ، تو یہ تو کسی صورت میں بھی اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. یہ ریزننگ کے اس کے بارے میں تو حدیث بھی آ گئی نا. جی آگے چلتے ہیں. اسی قانون کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا سیکشن 5 ہے، چیپٹر 5 اس کو کہتے ہیں، چیپٹر 5 کے اندر آپ کلاس 7 کو دیکھیں تو وہاں انہیریٹنس کی بات کی گئی ہے. یعنی ٹرانسجینڈر میل جو ہے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کے مطابق بنا ہوا، اس کو میل کا حصہ انہیریٹنس کا دیا جائے گا. جو ٹرانسجینڈر وومن ہے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کے مطابق بنی ہوئی، اس کو وومن کا حصہ دیا جائے گا. جو 18 کے ابو ہے اور وہ اپنے آپ کو نہ میل سمجھتا ہے نہ فیمیل سمجھتا ہے، انٹرسیکس کی بات نہیں کر رہے، نہ میل سمجھتا ہے نہ فیمیل سمجھتا ہے، اس کو کیا کیا جائے گا، میل اور فیمیل ان دونوں کے علیحدہ علیحدہ حصے لے کر پھر اس کا ایوریج نکال کے، یعنی ایک کیلکولیٹر کی بیسس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیں گے وہ احکامات شریعت کے جو کہ حدود اللہ کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ریئلی. اور پھر یہ کہ اگر اسی کو مزید تفصیل میں دیکھیں تو جب یہ ریکگنیشن کی بات آگے چل رہی ہوتی ہے تو اس میں نادرا کے اندر اپنی رجسٹریشن کی بات بھی آئے گی، اسی کے اندر اپنا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ بنانے کی بات بھی آئے گی، پبلک پلیسز کے اندر ایکسیس کی بات بھی آئے گی، وہاں پہ پھر آگے چل کے نکاح اور طلاق وغیرہ کے معاملات بھی سامنے آئیں گے. تو یہ بھی ان کے اندر بھی جو لکھی ہوئی ٹرمینالوجی اگر وہ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی ہے تو اس کی جگہ پھر یقیناً آپ کو ڈیفینیشن کے لیول پہ ہی پہلے چینج کرنی پڑے گی تاکہ بعد کا سارا معاملہ کلیئر ہو جائے. کہ قصہ مختصر کہ جو انٹرسیکس کی جو ایک کیٹیگری ہے، جو میل اور فیمیل کے درمیانی ایک کیٹیگری ہے بایولوجیکل اینٹیٹی کے لحاظ سے، اس میں بھی میل ڈومیننٹ اور فیمیل ڈومیننٹ ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. اس میں جو میل ڈومیننٹ ہے اس کا وراثت میں میل والا حصہ اور جو فیمیل ڈومیننٹ ہے اس کا فیمیل والا حصہ، یہ شریعت کی الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن آپ یہاں بات کر رہے ہیں ٹرانسجینڈر میل اور ٹرانسجینڈر فیمیل. جی ایگزیکٹلی کیونکہ ہم نے انٹرسیکس کو تو دیکھا نا، ہم نے پہلے ہی کہا انٹرسیکس کو علیحدہ رکھنے کی ضرورت ہے، ٹرانسجینڈرزم کے اندر وہ آتا ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. یہ بات جی اس میں ایک بات جو آئی ہے نا، ایک تو ہماری شریعت نے منع کیا نا اس سے، ٹھیک ہے، مطلب ٹرانسجینڈر مین اور ویمن کے اوپر جو ہے وہ لعنت بھیجی ہے. دوسری یہ چیز جو ہے نا وہ لاجیکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ تھوڑا سا نا ریزنیبل ہو کے سوچیں. یہ وہ کہتے ہیں جی چونکہ ہم فیل کرتے ہیں، وہ ایک صاحب ڈاکٹر معز بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو میل پیدا ہوا تھا لیکن میرے اندر جو ہے وہ روح جو ہے وہ فیمیل کی ہے، تو جب میرے اندر روح فیمیل کی ہے تو میں کیوں نہ مطلب فیمیل بننے کی کوشش کروں. تو ویسے روح کا پتہ نہیں جنس ہوتی ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ہاں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. بہرحال یہ صاحب تو سارا وہ فلاسفی جو ہے وہ بعض جو ہمارے ہاں ملحد قسم کے جو صوفی آ رہے ہیں جن کا دین سے کوئی خاص تعلق نہیں رہا، تو یہ وہاں سے چیزیں اٹھا کے لاتے ہیں، ڈاکٹر معز وغیرہ. بلکہ میں نے ان کی باقاعدہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں یہ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے کہہ رہے تھے ایوری تھنگ از گاڈ. ٹھیک ہے، تو اب جس کے یہ افکار اور نظریات ہوں خدا کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نا اس کو وہ جوڑتے ہیں جی بر صغیر کا کلچر یہ وہ سارا ایسا رہا ہے تو ہم کلچر سے اپنے کیسے جدا ہو سکتے ہیں. کلچر تو آپ کا خواجہ سرا اور ہجڑوں کا رہا ہے جن کو خسی کر دیا جاتا تھا. آپ اس کلچر کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ خسی کر کے جو ہے وہ بادشاہوں کے محلات میں رکھا جائے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کو عورتیں بنا کے رکھا جائے. تو یہ تو کلچر تو کوئی ہمارا اتنا مطلب ماضی جو ہے وہ اتنا شاندان نہیں رہا کہ ہم اس کی طرف جو ہے وہ لوٹنے کی بات کریں. جی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ جو بات اتنی لاجیکل بھی نہیں ہے کہ ایک فرد کی جو پرسیپشن ہے اس کے اوپر پوری معاشرتی اقدار جو ہیں اس کو بائی پاس کر دیا جائے. بلکہ سائیکالوجی میں آج صبح میں اسٹڈی کر رہا تھا، میرے ذہن میں ایسی بات آئی، کیا کوئی انسان یہ فیل کرتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ اینیمل ہوں؟ تو اب یقین مانے اتنی اصطلاحات کی بھرمار جو ہے وہ میرے سامنے آ گئی. اور ویسٹ میں تو اس کو باقاعدہ رائٹ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے، اور ابھی آج کل تو باقاعدہ وہ آ بھی رہی ہے کہ ایک خاتون ہے اس نے اپنے آپ کو بلی جو ہے وہ سمجھا کہ میں بلی ہوں. اچھا ایک اصطلاح میرے سامنے آئی، لائکن تھراپی. لائکن تھراپی یہ ہوتی ہے کوئی بندہ اپنے آپ کو ولف سمجھتا ہے، ان کے یہاں فلموں میں یہ کانسیپٹ رہا تو اب لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اس کو وہ کہتے ہیں ڈیلوژن ہے. اسی طرح کوئی جو ہے نا وہ بون تھراپی کو اپنے آپ کو کاؤ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح زون تھراپی کیا ہے کہ جی کوئی اپنے آپ کو کوئی اینیمل سمجھتا ہے. آپ مطلب نکالتے چلے جائیں. اس سب کو وہ کہتے ہیں جی یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے اور یہ ڈیلوژن ہے. اگر یہ ڈیلوژن ہے تو وہ کیوں نہیں ڈیلوژن؟ اگر اس کو سائیکیٹرسٹ کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو اس کو کیوں نہیں ضرورت؟ اس کو یہاں آپ کیا کرتے ہیں جی، یہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو تم فیل کر رہے ہو نا تو وہ بننے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، تو اگر وہ اپنے آپ کو ول فیل کر رہا ہے تو آپ اس کو وہ بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہاں آپ اس کو اس کا ڈیلوژن، مطلب تھراپی تو دونوں طرح سے ہو سکتی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جی میرے اندر عورت کی روح ہے، تو اب وہ جو تھراپی ہو رہی ہے، وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو سرجری تک جاتے ہیں تو پہلے
تو وہ کسی تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ انہیں کہتے ہیں بالکل ٹھیک, یہ تمہارا رائٹ ہے, فریڈم ہے, ٹھیک ہے تم ایسے سوچو, تو وہ اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں کا تم نے دھیان نہیں کرنا, یہ نہیں, مذاق اڑائیں گے, سارا کچھ کریں گے. تو وہ جب اپنے آپ کو کتا بلا فیل کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو یہ کیوں نہیں سمجھاتے, ٹھیک ہے, وہاں اس کی تھراپی آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ بھائی سوسائٹی کی جو ہے نا وہ کوئی مطلب فکر نہ کرو اور حرکتیں کرو کتے بلے والی, ٹھیک ہے, اور بعد میں سرجری بھی کروانی پڑے اس کے لیے تو کوئی نہیں, وہ ہارمونز پینا شروع کر دو, ٹھیک ہے, وہ بھی آ جائیں گے مارکیٹ میں اور جانور بننا شروع کر دو.